اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ کا سچا واقعہ بیان کروں گا، جن کا انتقال 30 اپریل 1030 عیسوی بمطابق 410 ہجری میں ہوا۔ یہ واقعہ سچا اور انفرادی حیثیت رکھتا ہے کہ 1974 میں شہر غزنی میں ایک زلزلہ آیا، جس سے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ کی قبر پھٹ گئی اور مزار بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ اس وقت کے افغانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ نے دوبارہ مزار کی تعمیر کروائی اور قبر کو مرمت کروایا۔ تعمیر کے مقصد کے لیے قبر کو پورا کھول دیا گیا، کیونکہ قبر نیچے تک پھٹ گئی تھی۔ جب قبر کو کھولا گیا تو قبر کے معمار اور قبر کی دیکھ بھال کرنے والے حیران رہ گئے کہ قبر کے اندر سے 1000 سال سے دفن شدہ تابوت کی لکڑی صحیح سلامت تھی۔ سب لوگ حیرانی میں مبتلا ہو گئے۔ تابوت صحیح سلامت 1000 سال گزرنے کے باوجود باقی تھا۔ حکام نے تابوت کو کھولنے کا حکم دیا۔ جس آدمی نے تابوت کھولا وہ پلٹ کر پیچھے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب پیچھے لوگوں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ سلطان جو 33 سال حکومت کر کے فوت ہو گیا تھا اور جس کی موت کو 1000 سال سے بھی شاید زیادہ گزر چکے تھے، وہ اپنے تابوت میں ایسے پڑا تھا جیسے کوئی ابھی اس کی میت کو رکھ کے گیا ہو۔ اس کا سیدھا ہاتھ سینے پر تھا، الٹا ہاتھ اور بازو جسم کے متوازی سیدھا تھا، اور ہاتھ ایسے نرم جیسے زندہ انسانوں کے ہوتے ہیں، حالانکہ 1000 سال ہو چکے تھے ان کی موت کو۔ میرے عزیز بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جھلک تھی کہ جو میرے محبوب کی غلامی اختیار کرتے ہیں وہ بادشاہ بھی ہوں تو اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، اللہ پاک کے پیارے بن جاتے ہیں، اور ایسے لوگ اللہ پاک کے دربار میں کامیاب ہو کر پیش ہوتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، سلطان محمود غزنوی کا ایک بہت ہی محبوب وزیر تھا جس کا نام ایاز تھا۔ ایاز کا ایک بیٹا تھا جس کا نام محمد تھا۔ وہ ہر وقت بادشاہ کی خدمت پر مامور رہتا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ محمود غزنوی واش روم میں تھا اور اسے پانی کی ضرورت پڑ گئی۔ اس نے اندر سے آواز لگائی، ایاز کے بیٹے مجھے پانی دو۔ اس نے پانی دیا اور دل میں پریشان ہوا کہ آج بادشاہ نے مجھے نام سے کیوں نہیں پکارا۔ اس نے اپنے باپ ایاز سے کہا کہ آج بادشاہ سلامت نے مجھے اپنے نام سے نہیں بلکہ ایاز کا بیٹا کہہ کے پکارا۔ تو ایاز نے بادشاہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ سے عرض کیا، اے حضور، میرے بچے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کیا میرے بچے سے کوئی خطا سرزد ہوئی ہے؟ تو محمود غزنوی نے کہا، نہیں، کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی۔ تو یہ سن کے ایاز کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آج آپ نے اسے ایاز کا بیٹا کہہ کے پکارا ہے اور اسے اس کے نام سے نہیں پکارا۔ تو سنیے، یہ سن کر حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ کا بیہیویئر، ان کا رویہ کیا ہوا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا، تمہارے بیٹے کا نام محمد ہے اور محمد کا نام میں نے آج تک وضو کے بغیر نہیں لیا۔ سبحان اللہ۔ ایاز کو بادشاہ نے اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لیا۔ اب جو پہلے سے مقربین تھے وہ بہت حسد کرتے تھے کہ ہم بڑے خاندان والے، زیادہ عقل و سمجھ والے اور تعلیم یافتہ ہیں، ہم بادشاہ کے مشیر تھے، یہ نوخیز نوجوان پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ ایک دن سب وزیر اکٹھے ہوئے اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، ہم اتنے عرصے سے آپ کے پاس کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کی توجہ اس ان پڑھ ایاز کی طرف ہم سے زیادہ ہے۔ بادشاہ نے کہا،
ابھی تم لوگ چلے جاؤ، میں کسی موقع پر اس کا جواب دوں گا۔ ایک دن بادشاہ نے دربار لگایا اور سب سے کہا، آج میں تمہاری عقل کا امتحان لوں گا۔ سب وزیروں کو بلوایا اور ایاز کو بھی بلایا۔ بادشاہ نے سب کو ایک بہت ہی قیمتی ہیرا دیا اور ساتھ ایک ہتھوڑا بھی دیا کہ اسے توڑ دو۔ بادشاہ نے جس وزیر کو بھی دیا اس نے یہی سوچا کہ بادشاہ ہمیں آزما رہا ہے، اس لیے ہمیں یہ ہیرا نہیں توڑنا چاہیے۔ سب نے ہیرا نہ توڑا۔ بادشاہ نے جب یہ ہیرا ایاز کو دیا اور ہتھوڑا دیا تو ایاز نے ہتھوڑے سے ہیرے کو توڑ دیا۔ تو اس کی یہ حرکت دیکھ کر سب وزیر دل ہی دل میں خوش ہوئے کہ آج تو ایاز گیا۔ بس بادشاہ نے سب سے پوچھا، تم نے ہیرا کیوں نہیں توڑا؟ تو وہ کہنے لگے، بادشاہ سلامت، یہ ہیرا بہت قیمتی تھا، ہم نے سمجھا کہ آپ ہمیں آزما رہے ہیں، اس لیے ہم نے یہ ہیرا نہیں توڑا۔ بادشاہ نے ایاز سے پوچھا تو ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتا ہوں یہ ہیرا بہت قیمتی تھا، لیکن آپ کا حکم اس سے بھی زیادہ قیمتی تھا۔ میں نے سوچا کہ اس قیمتی ہیرے اور آپ کے حکم میں کون سی چیز مجھے زیادہ عزیز ہے، تو مجھے آپ کا حکم زیادہ عزیز لگا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ واقعہ آپ کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک سب سے بڑی بات کہ دیکھیے، جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو خوش کیا ہوتا ہے، دیکھیے وہ آج بھی اپنی قبروں میں اسی طرح ہے جیسے ابھی دفن ہوئے۔ ہزاروں سال گزر چکے ہیں لیکن ان پر اللہ کی رحمتیں متواتر برستی ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، یاد رکھیے گا، یہ دنیا عارضی ہے۔ ہر برائی سے بچے، ہر اس کام سے بچے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، اور وہ کام کریں جو ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت کے دن بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں سرخرو کرے۔ آمین ثم آمین۔ اور دوسرا یہ دیکھیے کہ ایاز نے بادشاہ کا حکم نہیں ٹالا اور اس نے ہیرے کو توڑ دیا۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہم مسلمان ہیں، ہم ہر حالت میں جو اللہ نے ہمیں احکام دیے ہیں ہم انہیں پورا کریں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔